شیعہ کہنا کب سے شروع ہوا؟ تاریخ میں پہلی دفعہ، اب ظاہر اینکر سوال کرتا ہے، علامہ آگے سے جواب دیتا ہے، اینکر کی جد کو بھی نہیں پتا کہ یہ کب سے شروع ہوا، کہاں سے آغاز ہوا، تو ظاہر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ اصطلاح ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اول تو قرآن میں ہے شیعہ کی اصطلاح، قرآن سے پہلے عربی زبان میں ہے شیعہ کا لفظ اور اصطلاح اور استعمال۔ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو بھی عربی زبان میں یہ رائج لفظ تھا شیعہ، اور اس سے نکلے ہوئے باقی الفاظ۔ پھر قرآن نازل ہوا تو قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، شیعہ کے ترکیب کے ساتھ متعدد آیات میں استعمال ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ لفظ استعمال ہوا، اور خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوا انت و شیعتو کا، یہ روایات میں ہے۔ لیکن اس سے عربی یعنی ایک فرقے کے لیے لفظ شیعہ اس عربی لغت کی وجہ سے نہیں ہوا، قرآن کی وجہ سے بھی نہیں ہوا، رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے بھی نہیں ہوا۔ یہ جو فرقہ امامیہ کے لیے لفظ شیعہ علی رائج ہوا ہے عوام میں، بول چال میں، یہ خلیفہ سوم کے قتل کے موقع پر ہوا، چونکہ واضح طور پر دو حصوں میں امت تقسیم ہو گئی، بٹ گئی تھی، ایک امیر المومنین کے ساتھی اور دوسرے خلیفہ مقتول کے ساتھی، اور یہ کام بنو امیہ نے اس کو زیادہ رواج دیا، لہٰذا عام آدمی، عام مسلمان، صحابی، کوئی بھی شخص، اس کو یہ وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ میں کس کا شیعہ ہوں، اور پوچھتے بھی تھے شیعہ تو من، کس کے شیعہ ہو، کس کی پارٹی کے ہو، کس کے طرفدار ہو، کس کے حامی ہو، شیعہ تو علی ام شیعہ تو عثمان۔ یہ یہاں سے عوام میں، پبلک میں رواج ہوا، قرآن میں تھا لیکن وہ قرآن کا استعمال پبلک میں رائج نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انت و شیعتو کا، لیکن عوامی استعمال میں علی علیہ السلام کے پیروکاروں کو پھر بھی شیعہ نہیں کہا جاتا تھا، مومن ہی کہا جاتا تھا اور مسلمان کہا جاتا تھا۔ جو دوسروں کو کہا جاتا تھا ان کو بھی وہی نام دیا جاتا تھا، مسلم تھے سارے اور مومن کہلاتے تھے سارے۔ یہ جو واضح استعمال، تفریق، الگ الگ استعمال شروع ہوا پبلک کی زبان پر، یہ اس بحران کے نتیجے میں شروع ہوا کہ ہر ایک کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوتی تھی کہ شیعہ تو من، کس کے شیعہ ہو، علی کے شیعہ یا عثمان کے شیعہ ہو۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ساری مسلمان قوم شیعہ ہو گئی تھی اس وقت، لیکن سارے مولا علی کے شیعہ نہیں تھے، بلکہ آدھے خلیفہ سوم کے حضرت عثمان کے شیعہ تھے اور آدھے مولا علی کے شیعہ تھے۔ البتہ زیادہ تر اکثریت جو حکومت کے میں تھے وہ مولا علی کے ساتھ تھے، لیکن جو شام کے حوالے سے شامیوں کے ساتھ ہمدرد تھے یہ شیعہ خلیفہ تھے۔ یہاں سے یہ اصطلاح رائج ہوئی ہے، لہٰذا اگر آپ کو پوڈ کاسٹ پہ بلایا جائے تو یہ حوالے کے ساتھ، اس کا حوالہ موجود ہے تاریخ کے اندر، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ یہاں سے عام پبلش ہوا اور پبلک ہوا، یہاں سے رواج پایا اس کا۔ پھر اس کے بعد فرقے کے لیے لفظ شیعہ استعمال ہونے لگا، یعنی خلیفہ کے پیروکاروں نے شیعہ استعمال کرنا چھوڑ دیا، ان کے لیے لفظ شیعہ استعمال نہیں ہوتا تھا، اس وقت ہوتا تھا، بعد میں ختم ہو گیا، چونکہ بعد میں خلیفہ کی جگہ لوگ آ گئے جنہوں نے یہ تقسیم کی تھی، تو انہوں نے خلیفہ کا پیروکار بنانے کے بجائے اپنا پیروکار، انہوں نے کہا کہ اب شیعہ عثمان نہیں، شیعہ معاویہ چاہیے، پیروکار معاویہ کا چاہیے، پھر یزید کا چاہیے، پھر مروان کا چاہیے، پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن ادھر مولا علی کی جگہ یہ نہیں ہوا، جاگزین متبادل کوئی بھی نہیں آیا، وہ قیامت تک ایک وہی مولا علی کے پیروکار ہی رہیں گے، اس لیے یہ نام ان سے نہیں ہٹا، ان سے ہٹ گیا، وہ میڈیا نے چھوڑ دیا استعمال کرنا، ان کے لیے استعمال ہوتا رہا تاریخ میں، روایات میں، اور آج تک استعمال ہوتا ہے۔ پھر ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے اس کو اسی اصطلاح میں استعمال کیا روایات کے اندر۔